بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 7 اپریل 2020 بروز منگل 14 شعبان 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ سعودی عرب کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ شامل کریں گے سب سے پہلی اور سب سے اہم خبر، کیا نجی ادارے غیر ملکیوں کو بغیر تنخواہ کے چھٹی پر بھیج سکتے ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے سنگین مسائل اور بحرانی صورتحال میں آجر اور اجیر یعنی کہ امپلائی اور امپلائر کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق سعودی حکومت مہلک وائرس کرونا کے باعث پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر وہ کوششیں کر رہی ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے جاری بیان میں کہا کہ درپیش بحران سے نمٹنے کے لیے نجی ادارے ملازمین کے اوقات کار یعنی کہ ان کے وقت اور تنخواہوں میں کمی اور انہیں بلا تنخواہ چھٹی پر بھیجنے یا ہنگامی یعنی کہ ایمرجنسی چھٹی دینے جیسے اقدامات کر سکتے ہیں۔ وزارت محنت کے مطابق ایسے ماحول میں جب حکومت کرونا بحران سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے، یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ ان کے تحت قانون محنت کی دفعہ 74 کی 5ویں شق کے مطابق پرائیویٹ ادارے یا نجی ادارے آئندہ 6 ماہ کے لیے اپنے کارکنان کے ساتھ خصوصی اقدامات طے کر سکتے ہیں، یعنی کہ حقیقی اوقات کار کے مطابق تنخواہ میں کمی کے مجاز ہوں گے۔ ملازمین کو مقررہ سالانہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے وقت ہیں اس میں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ تنخواہ میں بھی کمی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ملازمین کی اگر جو اینول چھٹی ہوتی ہے تو ان کو اس سے پہلے وقت سے پہلے چھٹی بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر کسی ملازم کی سالانہ چھٹی کا استحقاق نہ ہو تو آئندہ واجب ہونے والی چھٹی پر قبل از وقت بھیجا جا سکتا ہے، ہنگامی چھٹی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی چھٹی جیسے کہ اگر سپوز کریں اگر آپ کی چھٹی اگست میں ڈیو ہو رہی ہے تو آپ کو مئی میں بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کمپنی کر سکتی ہے، آپ کو ایڈوانس میں آپ کی جو چھٹی ڈیو ہو رہی ہے اس میں آپ کو پہلے ہی چھٹی بھیج دیں۔ وزارت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر نجی ادارے نے درپیش بحران سے نمٹنے کے لیے سرکاری سبسڈی لی ہو تو ایسی صورت میں نجی ادارہ اپنے کسی بھی ملازم کی ملازمت کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتا، جبکہ ملازم کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں جیسا کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا نجی اداروں کو 60% وہ سیلری دینے کا ان کا، تو اس صورت میں اگر انہوں نے گورنمنٹ سے کوئی سبسڈی لے لی ہے اس کو اویل کر لیا تو پھر وہ آپ کا ایگریمنٹ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اگر جو امپلائی ہے جو کام کر رہا ہے وہ اپنا ایگریمنٹ ختم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے سعودی عرب میں موجود فاضل غیر ملکی کارکنان کی خدمات سے عارضی استفادے کی سہولت بھی دی ہے۔ اس کی کارروائی اجیر گیٹ کے ذریعے ہوگی۔ یہ اقدام نجی اداروں کو بیرون مملکت سے افرادی قوت کی درآمد سے بچانے کے لیے متبادل حل کے طور پر کیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت چاہتی ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی بھی ادارہ حتی الامکان اپنے ملازمین کو فارغ نہ کرے اور نہ ہی انہیں ملازمتوں میں موجود رعایتوں سے محروم کرے۔ دوسری بڑی خبر شامل کریں گے، الراجی بینک اب جمعے اور ہفتے کو بھی کھلے رہے گا۔ سعودی عرب میں الراجی بینک نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈرز اور صارفین کی سہولت کے لیے بینک کی شاخیں جمعہ اور ہفتے کو بھی کھلیں گی، جبکہ اوقات کار میں بھی توسیع کی گئی ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق الراجی بینک نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کو بھی الراجی کی شاخیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ، طائف، دمام اور قطیف میں الراجی بینک کی شاخیں صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک کام کریں گی، جبکہ دیگر شہروں میں صبح 9 سے دوپہر 3:30 بجے تک کھلی رہیں گی۔ الراجی بینک نے ان برانچز کا چارٹ بھی جاری کیا ہے جو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہفتے کے 7 دن کام کرے گی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کا مذاق اڑانا مہنگا پڑ گیا۔ ریاض پولیس نے سیکیورٹی اہلکاروں کی بے عزتی اور ٹریفک اہلکار کی موت پر خوشی کا اظہار کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق سعودی شہری نے سوشل میڈیا پر فرضی نام سے ٹویٹ کیا تھا۔ اس نے جمعے کے دن ایک ٹریفک اہلکار کے حادثے میں مرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کا مذاق اڑایا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس ٹویٹ پر نہ صرف یہ کہ رنج و ملال کا اظہار کیا تھا،
بلکہ ٹویٹ کرنے والے کو عبرتناک سزا کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ ریاض پولیس کے ماتحت جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے نے ٹویٹ کرنے والے کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم مقامی شہری ہے اور عمر کے چوتھے عشرے میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں ماں کو قتل کرنے والا بدبخت بیٹا گرفتار۔ دنیا بھر میں مہلک وائرس کرونا ہزاروں لوگوں کی جان لے چکا ہے، وہیں انسانیت دشمنی کا وائرس بھی اپنے انداز میں جگہ جگہ موجود ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ کے شرائع المجاہدین محلے میں انسانیت سے عاری ایک بدبخت مقامی نوجوان اپنی ماں کا گلا گھونٹ کر جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی پولیس نے قاتل کو الجرانہ محلے سے گرفتار کر لیا۔ وہ مکہ مکرمہ کے مشرقی محلے میں ایک دکان کے قریب سے پیدل گزر رہا تھا۔ گشتی دستہ اس کے تعاقب میں تھا۔ پولیس نے اسے پہچانتے ہی گرفتار کر لیا۔ سعودی نوجوان عمر کے دوسرے عشرے میں ہے۔ اس پر FIR درج کر کے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کرونا کا پاکستانی مریض علاج پر شاہ سلمان کا ممنون۔ سعودی عرب میں مقیم ایک پاکستانی شہری محمد شعیب نے کنگ فیصل ہاسپٹل میں کرونا وائرس سے مفت علاج کی سہولت ملنے پر شاہ سلمان بن عبد العزیز سے ممنونیت کا اظہار کیا ہے۔ اوقاز اخبار نے پاکستانی شہری کا پیغام شائع کیا ہے، اس کی ویڈیو کلپ بھی جاری کی ہے۔ پاکستانی شہری ویڈیو کلپ میں بتا رہا ہے کہ وہ طائف میں قیام پذیر تھا، ملازمت کی ذمہ داری کے لیے ریاض چلا گیا۔ واپسی پر طائف پر اسے پتہ چلا کہ وہ کرونا میں مبتلا ہو چکا ہے۔ مریضوں کے مفت علاج کے شاہی فرمان پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس نے کنگ فیصل ہاسپٹل کے طبی عملے کو سلوٹ پیش کیا، جہاں وہ مہلک وائرس کے حوالے سے زیر علاج رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ باعث نجات دلانے کے شاہی فیصلے پر شاہ سلمان کا احسان کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ مقامی مارکیٹ میں انڈوں کا کوئی بحران نہیں۔ سعودی وزارت ماحولیات، پانی اور وزارت نے کہا کہ مارکیٹ میں طلب اور رسد میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انڈوں کی بڑی کھیپ درآمد کی جا رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ مقامی مارکیٹ میں موجود حالات کی وجہ سے طلب اور رسد میں توازن خراب ہو گیا ہے، تاہم ملک میں انڈوں کا کوئی بحران نہیں ہے۔ وزارت نے کہا کہ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے تعاون سے انڈوں کی بڑی کھیپ جلدی مارکیٹ میں پہنچنے والی ہے، جس سے مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ ٹویٹر پر ایک شہری نے ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک دکان کے سامنے لوگوں کو بڑی تعداد میں انڈے خریدتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں وہ یہ کہنا تھا صارفین کا کہ انڈوں کی کمی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز وافر مقدار میں سعودی مارکیٹس میں موجود ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے، صاف ستھرے گیس سلنڈر کا حصول صارف کا حق ہے۔ صاف ستھرا اور جراثیم سے پاک گیس سلنڈر حاصل کرنا صارف کا حق ہے۔ گیس سٹیشن سلنڈروں کی صفائی کے علاوہ جراثیم سے پاک رکھنے کے پابند ہیں۔ یہ بات گیس کمپنی نے اعلامیہ جاری کر کے کہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گیس کمپنی نے کہا کہ وزارت توانائی کی طرف سے ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ کرونا کے انسداد کے لیے گیس سلنڈروں کی صفائی اور جراثیم سے پاکی بہت ضروری ہے۔ سگریٹ نوش ہیں کرونا کا جلد شکار ہو سکتے ہیں کیا؟ جدہ میں تمباکو نوشی کی آگہی مہم چلانے والی تنظیم کفی کلینکس کے انچارج ڈاکٹر علی باجابر نے دعویٰ کیا ہے کہ سگریٹ نوش دیگر افراد کے مقابلے میں وائرس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے ان کی زندگی اس مہلک وائرس کی زد میں زیادہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر باجابر کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والے افراد کے جسم میں متعدی امراض سے مزاحمت کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ جو لوگ طویل عرصے سے سگریٹ نوشی کر رہے ہوں وہ تنفس اور پھیپھڑے کی سوزش میں دیگر افراد کے مقابلے میں جلد مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کئی علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان اور بارش متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ پیر اور منگل کو سعودی عرب کے 9 علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ عادل ویب سائٹ نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، سعودی شہریوں کی واپسی کے لیے تمام سہولتیں۔ خادم حرمین شاہ سلمان بن عبد العزیز نے بیرون مملکت موجود سعودیوں کو وطن واپس لانے کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرنے کا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے واپسی کے لیے خواہش مند شہریوں کے لیے آن لائن اندراج کا انتظام کیا ہے۔
سعودی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر بیرون مملکت موجود سعودیوں کو وطن واپس لانے کے لیے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق فیصلہ نئے کرونا وائرس کی وبا سے عوام کو بچانے اور ان کی صحت اور سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر چینل کے ساتھ بنے رہیں گے تو آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ السلام علیکم۔